علمی اور عملی نکات، حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑے محسن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 12۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 15۔ انسان کا ہر عمل محفوظ ہے، قیامت کے دن ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 16۔ حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور جو مصائب آئیں ان پر صبر کیا جائے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 17۔ ہمیں عاجزی اور انکسار اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ تکبر اور شیخی دکھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 18۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 19۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ لقمان کی مشقی سوال بیان کرتی ہوں، جس میں سب سے پہلے آپشن ہے جس کا 1 کویسچن اور 1 آنسر۔ حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے، حکیم دانا کے نام سے۔ حضرت لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو۔ حضرت لقمان نے شرک کو قرار دیا ظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ زمین میں مت چلنا اکڑ اکڑ کر۔ حضرت لقمان نے ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے میانہ روی۔ مختصر سوال، ان کے جواب۔ سورۃ لقمان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ لقمان مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کی مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ وہ مختلف ہیلوں بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس صورت میں چونکہ وہ مختلف ہیلوں بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ لقمان رکھا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت لقمان کون تھے؟ حضرت لقمان اہل عرب میں ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کے حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم یعنی دانا کے حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ حضرت لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، اور وہ بھی توحید کے قائل تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک ماننے کو ظلم عظیم یعنی بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ ناظرین، سوال نمبر 3 ہے، سورۃ لقمان کا مرکزی مضمون۔ سورۃ لقمان کا مرکزی مضمون توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سورۃ لقمان کے اہم علمی اور عملی نکات، جن میں سے 2 بیان کرنے ہیں، یعنی نمبر 1، حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ
کہ سب سے بڑے محسن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 12۔ ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ آیت نمبر 2 ہے اور سورۃ لقمان آیت نمبر 15 ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ لقمان کی چند آیات جس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں۔ یہ سورۃ حروف مقطعات الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ آیتیں ہیں حکمت کتاب کی، ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت اور مہربانی نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذی یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی جنہیں آخرت پر یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور جنہیں آخرت پر یقین ہے وہی لوگ، انہوں نے اپنے رب کی ہدایت سے راہ پائی، اور وہی اولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اس صورت میں انسان کو یہی بتانا ہے کہ انسان انہی آیتوں کو سنتا اور سناتا رہے تو اسے دونوں جہان کے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض انسان اول تو ان آیتوں کو سنتے ہی نہیں، یا سنتے ہیں تو فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سنو، یہ آیتیں ایسی کتاب کی ہیں جس کی ہدایت جچی تلی ہے، فضول اور بیکار باتوں کا اس میں گزر نہیں۔ انسان سوچے تو اس کے لیے ان میں ہدایت اور حکمت اور رحمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بہرحال ان سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، باقاعدہ پڑھتے ہیں، غریبوں کی مدد کے لیے اور صدقہ و خیرات دیتے رہتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کاموں کا مناسب بدلہ ملے گا۔ لوگ اسی امید سے راستہ پر ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہی دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، اب سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7 جن کا یکے بعد دیگرے میں آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور وہ لوگ ہیں کہ کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی راہ سے بہکائے، بغیر علم، بے سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا، اور ٹھہرائے اسے، ہزواً، ہنسی، اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرٍ، اور جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جائیں تو غرور سے پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ مستقبر، اور جب ان کو کأن لم يسمعها کان فی اذنیہ وقرا، پیٹ پھیر جائیں گے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ فبشرہم، یعنی فی اذنیہ وقرا، یعنی ان کے کان بہرے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم،
سو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیں۔ تو ناظرین، انسان کو چاہیے تو یہ فضول باتوں، کھیل کود اور تضییع اوقات سے بچے اور ان باتوں کو سنے جن میں اس کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ باتیں وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن مجید کی آیتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں تو ناولوں، بیکار قصہ کہانیوں، ناچ گانوں اور واہ کے شور و غل کا چسکا پڑ گیا ہے۔ ان کو وقتی تفریح اور دل لگی سے کام ہے۔ عرب میں بھی بعض لوگ ایسے ہی تھے، وہ اپنے شاعروں سے اپنے قبیلہ کی تفریح سنتے اور خوش ہوتے۔ ان کے شعر میں سوا فخر جتانے، بیہودہ جذبات ظاہر کرنے اور شیخی بکھارنے کے کچھ نہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے جب انہیں کام کی باتیں سنائی اور پچھلے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کا سبق دیا تو بعض لوگوں کو بالکل پسند نہ آیا اور کہنے لگے کہ اس نے ہمارا سارا مزہ بھی کرکرا کر دیا ہے۔ لوگوں سے کہا کہ قرآن مجید کی باتیں تو پھیکی سی ہیں، ان کے سینے میں نہ مزہ، ان کے سننے میں نہ مزہ ہے اور نہ دلچسپی۔ اگر قصے ہی سننے ہیں تو تمہیں اس سے زیادہ عجیب و غریب افسانے سناتے ہیں۔ یہ کہہ کر ایرانیوں کی لڑائیوں اور مارکا کی داستانیں، ان کے بادشاہوں اور پہلوانوں کے آپس کے مقابلوں کے افسانے خرید لائے۔ تو ناظرین، آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ تم دیکھتے ہو، ہمیں چاہیے کہ ان سے کہہ دو کہ جس زندگی کی طرف تم بلا رہے ہو اس کا نتیجہ سوا عذاب کے کچھ نہیں، اور عذاب بھی ایسا جس سے سوا ذلت کے کچھ نصیب نہ ہو۔ اس وقت انسان محسوس کرے گا کہ ہائے، میں بہت بلند درجہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن افسوس کہ اب ہر طرح سے گیا گزرا ہوں۔ ایسے شخص کا قرآن مجید کی آیتوں میں دل ہی نہیں لگتا، جب سناؤ تبھی منہ موڑ کر چل دیتے ہیں، جیسے اس کے دونوں کانوں میں کچھ ٹھوس رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان کے کان میں ان آیتوں کی آواز پہنچتی ہی نہیں۔ اس سے کہہ دو کہ تیرے لیے بڑا دکھ بھرا عذاب تیار ہے، بس تیرے لیے یہی خبر ہے، تو چاہے اسے خوشخبری سمجھ یا کچھ اور۔ بھائیو دیکھو، ناول، قصے، ڈرامے، غزل، افسانے، ناچ گانے، دل لگی اور تفریح کے ساز و سامان، عشقیہ غزلیں اور نام نہاد فنون لطیفہ سب الحدیث یعنی فضول باتوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر ہمارا جی بھی قرآن مجید کے سننے سنانے، اللہ کی عبادت اور نیک کاموں میں نہیں لگتا تو اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ ناظرین، اب میرا آج کا درس کمپلیٹ ہوا۔ میں آپ سے آئندہ درس کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سننے اور اللہ تعالیٰ مجھے سنانے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور مجھے پڑھانے کی ہدایت دے، اور مزید درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس وقت کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔